ہم آپ کو ایک ایسی باہمت اور بہادر بچی سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہو جانے کی وجہ سے دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی فیملی کو سہارا دینے کے لیے ایک دکان بھی چلا رہی ہے۔ مدد کی اپیل تو میں نے ہمیشہ ہی اپنے رب سے کی ہے۔ زیادہ تر مجھے لوگ بھائی بوائز یا کچھ بھی کہہ کے بولتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کم ہی پہچانتے ہیں۔ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ڈیجیٹل پاکستان کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض حسین۔ اچھا، یہ آپ کو جو معذوری ہے یہ کیا ہے اور کب سے ہے؟ آپ کو پیدائشی ہے یا حادثاتی ہے، کیا ہے؟ جب میں پیدا ہوئی تھی نا تب میری ریڑھ کی ہڈی میں رسولی تھی جس کا آپریشن کروایا تو وہ حرام مغز میرا جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تو میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ تب میری 6 ماہ کی عمر تھی جب میرا آپریشن ہوا تھا۔ اچھا، اس معذوری کے باوجود آپ یہ دکان بھی چلا رہی ہیں، یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں؟ بس یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمت ملی ہوئی ہے مجھے، کیونکہ اللہ پاک اگر ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت سی چیزیں دے بھی دیتے ہیں۔ جیسے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کافی سارے اللہ پاک دروازے کھول دیتا ہے، ویسے ہی اللہ پاک نے مجھے دماغ تو دیا ہوا ہے۔ اچھا مہوش، یہ بتائیں کہ دیکھنے میں آپ بالکل لڑکوں جیسی لگتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کو کوئی سٹائل اس طرح کا پسند ہے یا کوئی مجبوری ہے یا کیا ہے؟ بچپن میں جب میں چھوٹی تھی تو میری مما یہ لڑکوں والے مجھے زیادہ تر کپڑے پہناتی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالی پھر میں لڑکیوں والے تھوڑا 1 منتھ کے لیے میں نے پہنے تو بس لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور اکثر مجھے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ پھر میں نے بچپن میں ہی سوچا ہوا تھا کہ میں بڑی ہوں گی تو شاپ بناؤں گی، لڑکوں جیسے ہی میرے خیالات تھے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو ایسے بنا لیا کہ جیسے لڑکا ہوں تاکہ مجھے باہر نکلنے میں آسانی رہے۔ پھر میں نے شاپ بنائی ہوئی ہے، سامان کے لیے جانا پڑتا ہے، رکشے والے کے ساتھ اکیلے جانا پڑتا ہے، وہ مجھے اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ زیادہ تر مجھے لوگ بھائی بوائز یا کچھ بھی کہہ کے بولتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کم ہی پہچانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے ذہن سے ہی نکال دیا کہ میں لڑکی ہوں، تو بس میں ایسے ہی جینا چاہتی ہوں۔ اچھا، نارمل جو لوگ ہیں ارد گرد کے اور نارمل جو آپ کے دوست ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ پہلے جب چھوٹی تھی تب تو فیل ہوتا تھا کہ کاش میں بھی ان کی طرح چل پاتی اور میں بھی کھیلتی یا ان بچوں کی طرح اسکول جاتی تو مجھے کوئی آنے جانے میں مسئلہ نہیں ہوتا، بہت شوق تھا۔ جب مجھے علاج کے لیے لے کے جاتے تو میں گھر سے کہتی کہ بابا میں واپس جب آؤں گی تو کیا چل پاؤں گی نا، چلتے ہوئے آؤں گی؟ تو میرے بابا نے کہنا ہاں ضرور بیٹا، کیوں نہیں۔ تو میرے حوصلے بلند ہو جاتے تھے۔ جب مجھے ڈاکٹر جواب دے دیتے کہ نہیں یہ کبھی چل نہیں پائے گی تب تھوڑی میری ہمت ڈگمگا جاتی تھی، لیکن میری مما مجھے سپورٹ کرتی تھی اس معاملے میں کہ نہیں آپ نے بیٹا ہمت نہیں ہارنی، اور یہ جیسے بھی اللہ پاک نے آپ کو بنا دیا ہے نا تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ آپ سے بھی نیچے لوگ ہیں جن کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو آنکھوں سے بھی محروم ہیں۔ تو اللہ پاک نے تو آپ کو دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمت دی ہوئی ہے، تو پھر میں نے سوچنا چھوڑ دیا اور بس اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اچھا مہوش، ارد گرد کے جو لوگ ہیں اور آپ کے خاندان والے جو ہیں ان کا آپ کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے؟ جی آس پاس والے جو لوگ ہیں پہلے تو تانے کستے تھے، یہ معذور ہے بیچاری، یہ کیا کر پائے گی، یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، بس 4 پائی پہ لیٹی رہتی ہے، تو اللہ پاک ہی سے سنبھال لے۔ تو میری مما کہتی تھی کہ کیوں بھئی اس کو اللہ پاک نے ہی بنایا ہے، کون سا یہ خود بنی ہوئی ہے، تو کیوں میری بیٹی کو اللہ پاک سنبھال لے، میری بیٹی بہت کچھ کرے گی انشاءاللہ آگے۔ تو اب ماشاءاللہ سے وہی لوگ جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ یہ بچی تو اتنا کام کر رہی ہے، تو اب کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، پہلے کافی باتیں سننا پڑتی تھی مجھے۔ اچھا، معذوری کو لے کر کبھی مایوسی کا شکار ہوئی ہوں تو سب سے زیادہ گھر میں کس نے ڈھارس بندھائی؟ پہلے کافی حد تک میں ہو جاتی تھی کہ ہاں میں بھی دوسروں کی طرح ہوتی، تو پھر میری مما ہی ہیں جو کہ میری ڈھارس بنی اور وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں بیٹا آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور آگے بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دکان تو آپ چلا رہی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، کبھی جاب کے لیے بھی اپلائی کیا ہے؟ نہیں، جاب کے لیے شوق تھا میرا کہ میں جاب کے لیے صبح سے جاؤں اور شام کو آؤں جیسے لڑکے جاتے ہیں، تو پھر میرے بیڈ سول زخم ہے، میرا آنے جانے کا مسئلہ ہے، تو نہیں میں نے پھر کبھی نہیں، میں نے یہی اپنا سیٹ اپ یہاں پہ ہی کر لیا
کہ میں صبح جب آتی ہوں شاپ پہ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آتی ہوں اور دوپہر کو چلی جاتی ہوں اور پھر تھوڑی دیر آرام کرتی ہوں. یہ بھی میری جاب کی طرح ہی ہے. جب زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیں کہ جو آپ کبھی بھلا نہ پائی ہو, کوئی خاص اہم واقعہ. میرے نا شروع سے ہی بچپن سے لے کر نا مجھے خواہش تھی کہ میرے بڑے بھائی ہوں, لیکن بڑے بھائی نہیں تھے. تو میں کافی دعا مانگتی تھی کہ اللہ پاک ہمیں بھی بھائی دیں. 5 مہینوں کے بعد جب میرا بڑا بھائی پیدا ہوا نا, میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے, تب مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا. اچھا, معذور لوگوں, خاص طور پر جو معذور لڑکیاں ہیں, ان کو آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گی؟ ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی, یہ معذوری تو بس اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتی ہے. تو آپ ہمت نہیں ہاریں, معذوری کو مجبوری نہیں بنائیں اور اپنی زندگی جینے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں تاکہ کوئی نہ کوئی محنت کریں اور آگے بڑھیں. ایک تو خود پہ یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے, تو بندہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اچھا, زندگی کا آپ کا کیا مقصد ہے, کیا پلانیں گے آگے کی؟ کوئی خاص مقصد, زندگی کا منزل کیا ہے آپ کی؟ میرا خاص مقصد یہی میں نے سوچا ہوا ہے کہ میرا کاروبار آگے بڑھ جائے اور میں لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. کہ مطلب کہ میں لوگوں کے لیے زندگی گزاروں اور لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. جو میری طرح معذور ہیں یا کوئی غریب ہیں, کوئی میرا ایسا ادارہ ہو جیسے میں ان کی نا کوئی حوصلہ افزائی کروں یا ان کو کوئی چیزیں لے کے دوں, کوئی پرووائڈ کر سکوں, ویل چیئر یا ایسے کچھ بھی. اگر اللہ پاک نے ہمت دی تو انشاءاللہ ضرور کروں گی. انشاءاللہ. اچھا, حکومت پاکستان سے آپ کوئی مدد کی اپیل کرنا چاہیں گی کسی بھی حوالے سے؟ آپ کو کوئی مالی سپورٹ کی ضرورت ہو یا کوئی بھی جو پریشانی ہے آپ کو یا معاملات ہیں؟ مدد کی اپیل تو میں نے ہمیشہ ہی اپنے رب سے کی ہے. ویسے میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہو سکے تو میرے کاروبار کو آگے بڑھا دیں یا مجھے مستقل طور پہ سلائی سینٹر اوپن کروا دیں, تاکہ میں نے سلائی کا سیکھا ہوا ہے, میرے گاؤں کی بچیاں بھی سلائی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں. اچھا مہوش, یہ جو ویل چیئر آپ استعمال کر رہی ہیں تو اس کو استعمال کرنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ جی بھائی, اس میں تو کافی مجھے دشواری پیش آتی ہے کیونکہ میری شاپ سے لے کر واش روم تک جانے کا راستہ کافی ہے. تو جب میں وہاں سے آتی جاتی ہوں, یہ سارا دن چلا چلا کر میرے بازو جو ہیں, میرے مسل جو ہیں نا وہ تھک جاتے ہیں, بازو بہت زیادہ درد کرتے ہیں. رات کو میں نے ڈیلی ایک ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے, تو پھر میں نے سونا ہوتا ہے, تو رات کو میں کبھی ادھر کروٹ بدل کبھی ادھر بدل, کیونکہ 2-3 ہفتے ہو گئے مجھے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں. کہ ایک تو میں باہر نہیں جا سکتی, سال گھر پہ بیٹھے رہنا, جب میں نے بازار جانا ہے تبھی میرا رکشے والا لے کے جاتا ہے. میں آس پاس کسی گھر میں یا کہیں بھی جانا ہو تو یہ دھکا لگا کے کوئی لے جائے تو لے جائے, کیونکہ مجھے ہیپاٹائٹس سی بھی ہے, بیڈ سول بھی ہے اور سانس کا بھی مسئلہ ہے. تو جب میں ویل چیئر کو مسلسل چلاتی ہوں تو میری سانس پھولنے لگتی ہے اور رات کو بھی میں بہت تکلیف میں ہوتی ہوں اور ٹیبلٹ لے کے سوتی ہوں. تو میری یہی ہے گزارش کہ اگر مجھے نا آٹو ویل چیئر مل جائے تو تاکہ تھوڑا مجھے نا آسانی ہو جائے میرے لیے آنے جانے میں, باہر آنے جانے میں بھی. اور میں جب مسلسل واش روم میں جاتی ہوں تو یہ یہاں سے لے کر وہاں تک آنا جانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اگر یہ ہو جائے ویل چیئر کا تو اللہ پاک کا شکر ادا کروں گی کہ یہ بھی میرا کچھ مسئلہ حل ہو جائے. جی ناظرین, آپ نے مہوش مصطفیٰ کی بات سنی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے اور کسی پر بوجھ بننے کی بجائے وہ دوسروں کا بوجھ خود اٹھانا چاہتی ہے, اور اسی لیے اس نے ایک کریانے کی دکان بھی ڈال رکھی ہے جسے وہ خود چلا رہی ہے. لیکن اس کی ویل چیئر کے حوالے سے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے بازو درد کرتے ہیں اور اس سے یہ ویل چیئر چلانے میں مشکل ہوتی ہے. تو لہٰذا اس نے مخیر حضرات سے ایک ویل چیئر کا بھی مطالبہ کیا ہے جو کہ آٹو ہو اور اس کو آسانی ہو جائے اس میں. اس کے علاوہ اس نے کاروبار کے لحاظ سے بھی حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اس کو کاروبار کو بڑھانے میں اس کی مالی معاونت کیجیے. اور اس کے علاوہ سلائی کا کام چونکہ یہ خود جانتی ہے اس لیے یہ ایک سلائی سینٹر بھی گھر میں قائم کرنا چاہتی ہے, اس حوالے سے بھی اس نے معاونت کی اپیل کی ہے.